شام میں بشار الاسد کی حکومت گرنے کے بعد جب باغیوں نے ملک کی بدنام زمانہ جیلوں سے قیدیوں کو رہا کروایا تو ان پر کیا کیا گزری، آئیے ان میں سے 4 قیدیوں کی زبانی اسے سنتے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان سنائی۔ اپنے قید خانے کے باہر چیخو پکار سن کر قیدی سہم کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی کہ کوئی ہے، مگر وہ ڈر کی وجہ سے جواب دینے سے کترا رہے تھے۔ برسوں تک انہیں یہ بات اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ دروازہ کھلنے کا مطلب مار پیٹ، ریپ اور دیگر سزائیں ہیں، مگر اس روز اس شور کا مطلب آزادی تھا۔ اللہ اکبر کی پکار کے ساتھ قیدی نے آہنی دروازے میں ایک سوراخ سے باہر دیکھا۔ انہیں باہر گارڈز کی بجائے باغی نظر آئے۔ 30 سالہ قیدی قاسم بتاتے ہیں، ہم نے کہا ہم ادھر ہیں، ہمیں آزاد کرائیں۔ دروازے کو گولی مار کر کھولا گیا اور قاسم ننگے پیر باہر کی طرف بھاگے۔ دیگر قیدیوں کی طرح انہوں نے پیچھے مڑ کر بالکل نہیں دیکھا، بس بھاگتے ہی رہے۔ 31 سالہ عدنان احمد کہتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرانے آئے اور کہا کہ تم سب یہاں سے نکلو، سب باہر نکلو۔ میں جیل سے باہر بھاگا لیکن اتنا ڈرا ہوا تھا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے لگا کہ وہ مجھے دوبارہ کہیں جیل میں بند نہ کر دے۔ دراصل قیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد ملک سے جا چکے ہیں اور ان کی حکومت گر چکی ہے، مگر جلد ہی یہ خبر ان تک پہنچ چکی تھی۔ عدنان یاد کرتے ہیں، یہ میری زندگی کا بہترین دن تھا۔ یہ احساس ناقابل بیان ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی موت کے منہ سے نکلا ہو۔ قاسم اور عدنان ان 4 قیدیوں میں سے تھے جنہوں نے سڈنایا جیل سے رہائی کے بعد صحافیوں سے بات چیت کی۔ یہ قید خانہ اتنا بدنام ہے کہ اسے انسانی مذبح خانہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہو۔ سبھی سابقہ قیدیوں نے جیل میں گارڈز کی طرف سے تشدد، ساتھی قیدیوں کے قتل، جیل حکام کی کرپشن اور جبری اعتراف کی داستانیں سنائی ہیں۔ وہاں پر کئی سابقہ قیدی کے سیلز ہیں جہاں سڈنایا میں قید کیے گئے لاپتہ افراد کے اہلخانہ بھی جواب تلاش کر رہے ہیں۔ ایک فوجی ہسپتال میں باغی جنگجوؤں کو کئی لاشیں بھی ملی ہیں۔ خیال رہے کہ یہ سڈنایا کے قیدیوں کی ہیں اور ڈاکٹروں نے ان پر ہونے والی تشدد کی نشاندہی کی ہے، جس سے تمام انسانیت شرمندہ ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان جرائم پر شام کے قوانین کے تحت انصاف کا مطالبہ بھی کیا ہے اور سیاسی قیدیوں کے علاج کی بات کی ہے۔ اس کی 2017 کی رپورٹ میں حکام پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ سڈنایا جیل میں قیدیوں پر تشدد ہوتا اور انہیں قتل کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت ان کی اس رپورٹ پر کسی کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ سڈنایا جیل کے گرد خاردار تارے نصب ہیں اور یہ ایک پہاڑ کی بنجر زمین پر واقع ایک بڑا کمپلیکس ہے۔ اسے 1980 کی دہائی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا اور یہ دہائیوں تک اسد خاندان کے مخالفین کو قید کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ 2011 کے مظاہروں کے بعد اسے ملک کا مرکزی سیاسی قید خانہ قرار دیا جاتا ہے۔ ترکی میں قائم سماجی تنظیم نے اسے ڈیتھ کیمپ کا لقب بھی دیا تھا۔ قیدیوں نے بتایا کہ انہیں اسد کی مخالف تنظیم فری سیرین آرمی سے اصل یا فرضی تعلق کی بنا پر سڈنایا جیل میں بھیجا گیا تھا۔ بعض لوگوں کو اس لیے بھی یہاں قید کیا گیا کیونکہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں اسد خاندان کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ بعض قیدیوں پر اغوا، فوجیوں کے قتل اور دہشت گردی جیسے سنگین الزام عائد کیے گئے۔ سبھی کا یہ کہنا ہے کہ ان پر تشدد کر کے یا دباؤ سے اعتراف لیے گئے اور وہ بھی زبردستی۔ انہیں طویل قید اور موت کی سزائیں سنائی گئی۔ ایک قیدی نے کہا کہ انہیں 4 سال سے یہاں رکھا گیا مگر کبھی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ ان لوگوں کو جیل کی سرخ عمارت میں رکھا گیا جو مخالفین کے لیے مختص تھی۔ قاسم کہتے ہیں کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ 2016 میں انہیں ایک سڑک سے رکاوٹ کے باوجود گزرنے پر گرفتار کیا گیا اور ان پر آزاد فری سیرین آرمی کے لیے دہشت گردی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ انہیں کئی حراستی مراکز بھیجا اور بعد میں سڈنایا جیل منتقل کر دیا گیا۔ دمشق کے
جنوب میں واقع ایک قصبے میں اپنے آبائی گھر سے انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اس دروازے سے گزرنے کے بعد آپ ایک مردہ شخص ہوتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں تشدد شروع ہوتا ہے۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ تصویر بنانے کے لیے انہیں برہنہ کیا گیا اور تشدد کر کے کیمرہ کی طرف دیکھنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد انہیں ایک زنجیر سے باندھ کر دیگر قیدیوں کے ساتھ لے جایا گیا۔ ان کے چہرے زمین کی طرف تھے۔ انہیں دیگر 5 مردوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا۔ انہیں پہننے کے لیے یونیفارم ملا، مگر کئی روز تک کھانا یا پانی نہیں دیا گیا تھا۔ پھر انہیں جیل کے مرکزی سیل میں لے جایا گیا، جہاں کمروں میں کوئی بیڈ نہیں اور صرف ایک بلب ہے۔ کنارے پر چھوٹا سا ٹوائلٹ ایریا مختص تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی جیل میں تشدد کا ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ ان کی انگلیاں انگوٹھے کاٹ دیے جاتے تھے۔ ہر کمرے میں قریب 20 آدمی سوتے تھے، مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کو جاننا مشکل تھا۔ وہ صرف مدھم آوازوں میں ہی بات کر سکتے تھے، کیونکہ پہرے پر موجود گارڈز سب کچھ سن اور دیکھ سکتے تھے۔ ہر چیز پر پابندی تھی۔ آپ کو صرف کھانے پینے، سونے اور مرنے کی اجازت تھی۔ سڈنایا میں مسلسل پرتشدد سزائیں ملتی تھی۔ انہیں دھات کے سامان، کیبل اور الیکٹرک چھری سے پیٹا جاتا تھا۔ عدنان کہتے ہیں کہ 2019 کے دوران ایک فوجی کے اغوا اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گارڈز ہمارے کمرے میں داخل ہوتے اور ہمیں پورے جسم پر ضربے لگاتے۔ میں سہم کر بیٹھا دیکھتا تھا اور اپنی باری کا انتظار کرتا تھا۔ ہر رات ہم خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ ہم زندہ ہیں، اور صبح ہم یہ دعا مانگتے تھے کہ ہمیں مرنے دیا جائے۔ عدنان اور دیگر 2 نئے رہا ہونے والے قیدیوں نے بتایا کہ ان کو بعض اوقات گھٹنوں کے بل سر موڑ کر بیٹھنے پر مجبور کیا جاتا، اور اس دوران ان کے بیچ سے چھڑی گزاری جاتی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور پھر مار پیٹ سے قبل ان کے جسموں پر سے گاڑی کا ٹائر تک گزار دیا جاتا۔ ہر کسی کے لیے سزاؤں کی شکلیں مختلف ہوا کرتی تھی۔ انہیں جیل کے 2 افسران نے پانی کے ایک ڈرم میں اس وقت تک الٹا پکڑ کر رکھا، یہاں تک کہ انہیں محسوس ہوا کہ وہ اب دم گھٹنے سے مر جائیں گے۔ وہ مزید کہتے ہیں، میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ یہ عمل اس وقت کرتے تھے جب کوئی قیدی رات کو جاگتا ہوا پایا جاتا، بلند آواز میں بات کرتا یا کسی کو کسی دوسرے قیدی کے ساتھ مسئلہ ہوتا۔ رہا ہونے والے قیدیوں میں سے 2 اور نے گارڈز کی جانب سے جنسی حملوں کی گواہی دی۔ ایک قیدی نے کہا کہ اگر کسی قیدی کو کھانا کھانے کی زیادہ طلب ہوتی تو اسے کھانے کے بدلے گارڈ کے ساتھ اورل سیکس کی طرح پیشکش کی جاتی۔ 3 قیدیوں نے بتایا کہ گارڈ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے جسموں پر کودتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سے قیدی ایسے تھے جنہوں نے سورج کی روشنی تک کو نہیں دیکھا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو جیل کے اندر ہی پیدا ہوئے اور یہاں تک کہ انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ درخت، سورج، گھاس اور مختلف قدرتی اشیاء کیا ہیں۔ جب قید میں گزرے وقت کے بارے میں ان سے مزید پوچھا گیا تو انہوں نے انگریزی میں دھیرے سے کہا، نہ کھانے کو تھا نہ سونے دیا جاتا، مار پیٹ، لڑائی، بیماری، وہاں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ ایک اور قیدی اماد کے مطابق ان کو سیاسی گرفتاری کے تحت قید رکھا گیا۔ انہیں 2021 میں اس علاقے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا جہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اماد نے عربی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کمر اس وقت ٹوٹ گئی تھی جب انہیں زمین پر گھٹنوں کو سینے سے جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر ایک گارڈ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک دوست کو دوسرے قیدی سے دوا چرا کر دی تھی، لیکن اماد کے لیے جیل میں سب سے زیادہ مشکل چیز سردی تھی۔ وہاں کی دیواریں تک بھی ٹھنڈی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن گیا تھا۔ جیل میں کچھ بھی قیدیوں کے لیے بہتر نہیں تھا، تاہم 3 قیدیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ اچھا ہوتا بھی تو اس کے بعد سزائیں مزید سخت کر دی جاتی تھیں۔ وہ مزید اپنے ٹوٹے پھوٹے دانتوں کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہیں ایک گارڈ نے ان کے منہ پر مکہ مارا تو پھر یہ دانت ٹوٹ گئے تھے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے سب قیدیوں کا وزن بہت کم ہو گیا۔ بیماریاں تیزی سے پھیلتی تھی، مگر قیدیوں کے پاس اس کے تدارک کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے دمشق کے ایک ہسپتال میں ایک اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس چیک اپ کے لیے جن قیدیوں کو بھیجا گیا تھا ان میں زیادہ تر نفسیاتی مسائل تھے۔ قیدی زیادہ وقت خاموش رہ کر گزارتے، باہر کی دنیا سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، لہٰذا ان میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ جب کہتے تھے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی، یہاں تک
کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صدام حسین اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بہت سے قیدیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سونے سے قبل ہر رات یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی آنکھ جیل میں نہ کھلے اور انہیں پتہ چلے کہ یہ سب کچھ محض خواب تھا۔ قاسم بتاتے ہیں کہ رہائی کے بعد وہ شہر کی طرف دوڑے۔ وہاں ایک خاتون انہیں ملی جو رہا ہونے والی قیدیوں کو کھانا، پیسے، کپڑے دے رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ بشار الاسد کی حکومت گر گئی ہے، اب تم لوگ آزاد ہو۔ انہیں ان کے آبائی قصبے میں لے جایا گیا جہاں جشن میں فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کے خاندان نے روتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے میرا دوبارہ جنم ہوا ہو۔